وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ تبلیغ دین کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ۔ یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ تبلیغ دین سے متعلق 5 احادیث۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو اس حدیث میں انتہائی احسن انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں۔ نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا مجھے ضروری ہے،
لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہی سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا. بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی. یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا. اتفاق کا حکم اور اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت. اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی. جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے. جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ترجمہ: جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یوم تبیض وجوہ، جس دن کو چہرے روشن ہوں گے. یہاں آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے. اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے. اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے. ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو.
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ، روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان روایات کی روشنی میں دیکھیں، تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی اور فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔